بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحم میں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 118، 119 اور 120، 3 آیات ہیں، یہ اکٹھی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آياته كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن أتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہاں جی، یہ ہم نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول، بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا جس کو دیکھ کر ہم سمجھیں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اے رسول، ان سے پہلے کے لوگ بھی اس طرح انہی کی جیسی باتیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کی مشابہت ہیں کہ یہ ایک جیسی باتیں سوچتے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات کو یقین کرنے والوں کے لیے اچھی طرح بیان کر دیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا جو ہے وہ یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لاتا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے دوستیوں کے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیال نہ کیجیے کہ کوئی نشانی دے کر یہودی اور نصارہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ نہیں، یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، وہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور اے رسول، اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ کفار مکہ کے پاس جب بھی کوئی آسمانی کتاب نہ یعنی کہ یا کوئی علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو مثلا ان کے پاس آسمانی کتاب تو کوئی نہیں تھی نا، تو نہ ان کے پاس، تو ان کے ذریعے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نبیوں کے ذریعے جو تھے وہ بتا دیتے، نبیوں کے ذریعے علم آیا۔ نبی جو تھے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے اور اللہ تعالیٰ کا مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ اس کا رجوع کرواتے۔ تو یہ احکامات انہیں سنتے تو وہ پھر کہتے کہ جب ان کے پاس کوئی آیت یعنی جب ان کو کوئی آیت یا کوئی چیز سنائی جاتی تو کہتے اللہ جو ہمیں ہے وہ یعنی کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، اللہ یعنی اللہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، ہمارے ساتھ باتیں کرے۔ تو جو کافر تھے وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے، معجزہ دے کر ہم ایمان لائیں گے، تو وہ بار بار اسی کا مطالبہ کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورۃ انعام میں فرمایا کہ کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں آیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک معجزہ نازل کرنے کے اللہ جو ہے وہ معجزہ نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ مثلا اکثر لوگ جو ہیں کہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں تاخیر کر رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی کام جو ہے وہ مثلا اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ
بجائے اس کے کہ اللہ پر اپنا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ہمارا نہیں کام ہو رہا تو اس میں بھی کوئی بہتری ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا، یعنی مختلف قسم کے، جیسے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے سوال شروع کر دیے کہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ مثلا دیکھنے میں کیسی ہو، اس پہ کیا، یعنی مختلف قسم کے سوال شروع کر دیے، جب کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور ظاہر کرنا چاہ رہا تھا اور وہ کچھ اور کر رہے تھے۔ تو اللہ تو جو ہے وہ ان ساری باتوں کو یعنی کہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اللہ پاک جو ہیں وہ انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے آئے ہیں، تو یہ بھی لوگ ان جیسے ملتے جلتے ہیں، تشابہتم قلوبن، ان کے دل جو ہے نا وہ ان کی طرح، مثلا وہی جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے کہ وہ قربانی کا کہا تو انہوں نے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول یہ نہیں مانتے، میں یہ تب ہی مانیں گے اگر آپ ان جیسی باتیں کریں گے یا ان کی ہاں میں ہم لائیں گے، یہ تب آپ کی بات مانیں گے۔ تو ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا جو ہے وہ صرف یعنی کہ ہم صرف اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسے لکھا ہے، اللہ پاک نے ایسے کہا ہے، یا اللہ پاک یہ کہتے ہیں، تو آگے وہ لوگ مانتے ہیں تو الحمدللہ، اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ کا کام ہے انہیں ہدایت دینا، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ جو ایک استاد ہوتا ہے، استاد کا کام پڑھانا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال ہے چھوٹی سی کہ ایک کلاس میں جو ہے وہ اگر 25 سے 30 بچے ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور انہیں ایک ہی ٹیچر جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے، تو جو ٹیچر ایک ہائر کیا گیا ہے وہی ٹیچر پڑھانے والا ہے، تو جو 20 25 یا 30 بچے ہیں ان میں سے کچھ فرسٹ آ جاتے ہیں، کچھ سیکنڈ آتے ہیں، کچھ پاس ہوتے ہیں اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ قصور پڑھنے والے کا ہے، نہ کہ پڑھانے والے کا۔ پڑھانے والے نے تو پڑھا دیا ہے، اس نے تو کہا یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں۔ اب جو ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں 100% کامیاب ہوتے ہیں، انہی باتوں پر جو ان کے کان نہیں دھرتے، وہ ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو اللہ کا قانون بتایا گیا ہے ہمیں اسی پر چلنا چاہیے، جیسے قرآن پاک میں لکھا گیا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل کر دکھایا ہے تو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے بارے میں اور کوئی باتیں اور مثلا کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جو کہہ دیا ہے وہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اسی پر آمین کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں اور اس کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہم ہدایت کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہی کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی قیامت کے دن کوئی دوست ہوگا، نہ ہی آپ کسی کو مددگار پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مثلا ان جیسے لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں۔ بس یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کریں اور بہانوں سے اسے ٹالنے ہلوں کے مثلا باندھنے ہلے کو ٹالنے کی کوشش نہ اس کو کریں، اور نہ ہی کفار کی خواہشات کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں جہاد کرو، یعنی کہ جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، وہی بات جو اس نے کہہ دیا ہے، جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمارے نبی کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی کی یہ باتیں، ہمارے نبی کی، تو ہمیں اپنے نبی کی باتیں ماننی چاہیے، اور جو قرآن نے کہہ دیا ہے اسی پر عمل پیرانا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے، یا اللہ پاک کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر، اور جو ہم سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں اس میں ہماری اور مزید ہدایت اور رہنمائی فرما، اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا۔ میری یہی تمنا ہے کہ جتنی میری ویڈیو ہیں ان سب کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، ٹھیک ہے، شیئر زیادہ کریں تاکہ اور بھی لوگ پڑھ کر اس سے مستفید ہوں۔ تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ السلام علیکم، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔